بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمینی حقائق کے لیے میں ہوں محبوب رحمان تنولی۔ آج سپریم کورٹ سے نیب ترمیم کا ایک فیصلہ ہے جس پہ بہت لوگ رنجیدہ بھی ہیں اور کچھ خوشیاں بھی منا رہے ہیں۔ رنجیدہ تو ظاہر ہے وہ لوگ ہیں جن کے کیسز بند ہو گئے تھے، جن کے کیسز ایک قانون سازی کے ذریعے بند کرا دیے گئے تھے، آج سپریم کورٹ نے دوبارہ کھول دیے ہیں۔ 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے جس میں ایک اختلافی نوٹ بھی شامل ہے، بلکہ جسٹس منصور نے تو اس درخواست کو مسترد کر دیا جو عمران خان کی تھی، لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن نے یہ فیصلہ ایک اکثریتی فیصلہ ہے یہ، جس میں یہ ترمیم جو ہے نیب ترمیم میں مسترد کر دی گئی ہیں اور اس کے بعد یہ نیب ترمیم کا کالعدم قرار دے دی گئی ہیں۔ اس کے بعد جتنے بھی نیب کیسز تھے جو سابقہ پی ٹی ایم حکومت نے بند کرا دیے تھے نیب ترمیم کے تحت، وہ اب دوبارہ کھل گئے ہیں۔ تو اس پہ ایک طرف کیسز کھل گئے ہیں، دوسری طرف ایک بحث کھل گئی ہے، اور کوئی ظاہر ہے جو جن کے خلاف آیا ہے فیصلہ وہ عمر عطا بندیال پہ تنقید کر رہے ہیں، جبکہ جو جن کے حق میں ہے وہ بہت خوش ہیں۔ اب یہ ایک طرح سے ایک نئی صورتحال بھی پیدا ہو گئی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو جس طرح کرکٹ میچ میں نہیں ہوا کرتا تھا کہ اگر مگر کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اب اگر مگر پہ آ گئے ہیں۔ اگر مگر یہ ہو رہی ہے کہ اگر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے، جو اس پہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ جو ابھی چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے ابھی سننا ہے، وہ مقرر ہو گیا ہے، وہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہے، تو وہ اگر مگر یہ ہے کہ اگر اس کیس میں کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ فیصلہ کالعدم ہو جائے گا۔ تو اب سب کی نظریں فائز عیسیٰ پہ ہیں، اس لیے تو پہلے بھی کہا، وہ مذاق میں سابق رکن قومی اسمبلی سائرہ بانو کہا کرتی تھی کہ مسلمان انتظار کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ کا، جبکہ یہ جو نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے ہیں یہ جسٹس فائز عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اب اسی طرح کی سچویشن ہو گئی ہے کہ اب دیکھیں اب سارا صورتحال چلی گئی ہے نئے چیف جسٹس پہ، اب کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ اگر یہ فیصلہ اسی طرح برقرار رہتا ہے، اگر اس پہ کوئی ہٹایا نہیں جاتا تو پھر بہت سارے صورتحال بدل جائے گی، بلکہ اب تک تو ظاہر ہے کہ یہ کالعدم ہو گیا ہے تو یہ ساری صورتحال بدل گئی ہے۔ اب بہت سے کیسز کھل گئے ہیں، جن کے کیسز کھلے ہیں ان میں 7 وزرائے اعظم ہیں، ان کے کیسز کھل گئے ہیں۔ اس میں 14 سابق وزرائے اعلیٰ ہیں، ان کے کیسز کھل گئے ہیں۔ اس میں 40 سابق وفاقی وزیر ہے یا وزراء ہیں، ان کے کیسز کھل گئے ہیں۔ ان میں 450 شخصیات ایسی ہیں جن کے کیسز اب اس نیب ترمیم کے کالعدم ہونے سے کھل گئی ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے 10 میں سے 9 جو ترمیم تھی وہ ختم کر دی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ سارے کیسز اب کھل گئے ہیں۔ اب تک 2019 سے اب تک جو 1809 مختلف انکوائریاں، انویسٹیگیشنز، ریفرنسز اور تحقیقات جاری تھی، اور یہ تقریباً سارے کیسز بنتے ہیں 7 ارب روپے سے زائد کے کیسز بنتے ہیں۔ یہ بند ہو گئے تھے، اب دوبارہ کھلنے جا رہے ہیں۔ اس میں زیادہ اکثریتی جو تعداد ہے جن لوگوں کے جن رہنماؤں کے خلاف یہ کھلنے جا رہے ہیں، ان میں پیپلز پارٹی کی تعداد سب سے زیادہ ہے، 89 جو ان کے ہیں جو رہنما، ان کے خلاف امکان ہے کہ کیسز کھل جائیں گے۔ اسی طرح جو باقی نون لیگ کے آ رہے ہیں، نون لیگ کے 64 ہیں، پی ٹی آئی کے 47 ہیں، جبکہ 12 جے یو آئی رہنماؤں کے کیسز بھی کھلنے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ اب تک جب کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آنا ہے، اس پہ خلاف پتہ نہیں اب کون جائے گا، اس کے اپیل میں کون جائے گا، یا پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کا فیصلے کا انتظار کیا جائے گا۔ لیکن اب تک کی سچویشن کے مطابق جو کیسز ہیں وہ کھل گئے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو شریف فیملی کی وہ اثاثے وہ بھی شاید دوبارہ ضبط کر دیے جائیں۔ تو اب پیر سے ان کا پروسیس ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب ایک طرف ایک نواز شریف صاحب نے بھی ڈیٹ دی ہوئی ہے 21 اکتوبر کو واپسی کی۔ یہ ترمیم پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں کی گئی تھی، اس کی عمران خان نے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ یہ کیس فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، آج سنایا گیا ہے۔ تو آج فیصلہ آنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑی اہمیت کی عمل خبر ہے کہ آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا آج آخری دن تھا، یہ ان کا آخری فیصلہ تھا، اور آخری فیصلہ جو ہے پی ٹی ایم حکومت کے خلاف چلا گیا ہے۔ ان کی نیب ترمیم کے تحت پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی ایم حکومت نے یہ جو نیب ترمیم کی اپنے فائدے کے لیے کی ہیں، اور اس میں بہت ساروں کو فائدہ ہوا تھا اس میں، لیکن یہ اب سارا ملیہ میٹ ہو گیا، صورتحال الٹی ہو گئی ہے۔ اب
ایک طرف تو یہ پی ٹی ایم رہنما جماعت ہیں جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں، وہ تو ان کے ریئیکشن تھے کہ قدرتی سی بات ہے، لیکن حیرت انگیز طور پہ بہت سارے ہمارے صحافی دوست بھی، بہت سارے ایسی غیر جانبدار لوگ جو سمجھے جاتے تھے، وہ بھی اس بات پہ بہت تنقید کر رہے ہیں، وہ بھی اتنے غصے میں ہیں کہ جیسے فیصلہ ان کے خلاف آگے ہو۔ یہ تو ملک کے مفاد میں ہے، دیکھا جائے تو جیسا بھی ہے، یہ کرپشن کیسز تھے، مختلف انکوائریاں تھیں، جو بھی ہوگا وہ بھی عدالتوں میں ہی جائیں گے، عدالتوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ یہ ظاہر ہے، یہ اگر کیسز کھل گئے ہیں تو کیسز کھلنے کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ سزائیں ہو گئی ہیں۔ اگر کیسز کھل گئے ہیں تو کل پھر وہی عدالتوں میں جائیں گے، عدالتیں فیصلہ کریں گی۔ اسی ملک کی عدالتیں ہیں جس پہ کہ اب تقسیم سی آ گئی ہے، لوگ اس پہ خود تقسیم ہو گئے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے یہ فلاں کی حمایت کر رہے ہیں، فلاں جج فلاں کی حمایت کر رہا ہے، لیکن اس صورتحال میں اب نیب ترمیم کا آگے کیا بننے والا وقت یہ بتائے گا، تو بہت اہم ہے، خاص کر ملکی صورتحال میں۔ اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا جو ہیئرنگ مقرر ہوئی ہے، جس کی سماعت ہونے والی ہے، تو وہ بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے، اور جسٹس فائز عیسیٰ یا سپریم کورٹ کا اس پہ کیا رد عمل آنا ہے، وہ جب ظاہر ہے 17 سے وہ چیف جسٹس کا چارج سنبھالنے والے ہیں، اس کے بعد صورتحال مزید کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ اس میں صرف پریکٹس اینڈ پروسیجر ہی نہیں ہے، اس میں آرمی کورٹس کیا مقدمات بھی ہیں، اور بھی بہت اہم سے کیسز ہیں جو اب اگلی عدالت میں چیف جسٹس جو نئے آ رہے ہیں ان کی عدالت میں آئیں گے۔ اب عمر عطا بندیال صاحب کے آخری کیس کے فیصلے کے بعد ہی وہ ریٹائر ہو جائیں گے، تو اب تھلی سی مچ گئی ہے۔ پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ الیکشن سے پہلے احتساب ہونے جا رہا ہے، بہت سارے کرپٹ رہنماؤں کو الیکشن سے روکا جائے گا، تو اب یہ جو فیصلہ آ گیا ہے اس میں اب ساری صورتحال سب نام سامنے آ گئے ہیں۔ وزرائے اعظم کون تھے، اس میں شریف فیملی پوری ہے، آصف علی زرداری صاحب ہیں، اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب آ گئے ہیں، چودھری شجاعت صاحب کا نام بھی آ گیا ہے، چٹھا صاحب بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، اور بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جو اب سیاست میں نہیں رہے، لیکن اب ان کے کیسز چونکہ نیب پہ چل رہے تھے لیکن اب وہ نرغے میں آ گئے ہیں۔ اس میں صرف سیاسی شخصیات نہیں، اس میں بہت سی سول اور فوجی ریٹائرڈ افسران بھی ہیں جو اس نیب ترمیم سے مستفید ہوئے تھے۔ 350 قریب تو سندھ میں جو لوگ تھے وہ مستفید ہوئے تھے، تو ان کے بھی ظاہر اب کیسز دوبارہ بحال ہو گئے ہیں۔ اب جو 2019 سے اب تک 23 کیسز ایسے ہیں جو واپس نیب کورٹ سے واپس بھیجے گئے تھے رواں سال میں، تو وہ بھی اب آرڈر ہو گیا ہے کہ واپس بھیجے جائیں عدالتوں میں واپس، تو وہ اب پیر سے اب ہفتہ اتوار چھٹی آ گئی ہے، پیر سے یہ پروسیس شروع ہو جائے گا، نیب کے کیسز واپس ہو جائیں گے، اور وہ جو جہاں سے کیسز بند ہوئے، جہاں سے پروسیس رکا تھا وہیں سے شروع ہو جائے گا، تا وقت ہے کہ جب تک سپریم کورٹ سے کوئی اور آرڈر نہیں آ جاتا یا اس سے فیصلے کو کالعدم قرار نہیں دیا جاتا یا فیصلہ ختم نہیں ہو جاتا، اور یہ جب تک یہ فیصلہ برقرار رہے گا، اسی طرح سے یہ احتساب کا عمل جاری رہے گا، تو بہت سارے رہنماؤں پہ گراں گزرے گا، لیکن اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، یہ تو ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں آگے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا آگے نیب ترمیم کیا اس میں کالعدم ہونے کا فائدہ ملک کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، اب صورتحال واضح ہوگی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔